جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، تو کیوں نہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پر چلنا سیکھیں اور اپنے بزرگوں کے قانون پر عمل کریں۔ ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک درباری سے کوئی سخت جرم سرزد ہو گیا۔ اس جرم کی پاداش میں بادشاہ نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا ملک چھوڑ دے۔ درباری گھر لوٹ آیا اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر ملک کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی ایک لڑکی تھی اور وہ بے حد عقل مند تھی۔ کہنے لگی، ابو جان، آپ یوں حیران اور پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اتنی پریشانی کے عالم میں کیوں ہیں؟ آج تک کبھی میں نے آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، میری لخت جگر، میری پیاری بیٹی، آج تو جی بھر کے میرا دیدار کر لے اور آج جی بھر کر کے باتیں کر لے، کیونکہ اب میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں۔ آج کے بعد تو میری صورت کو ترسے گی۔ بیٹی تڑپ کر بولتی ہے، اے ابا جان، اے ابو جان، اے میرے پیارے بابا جان، آپ مجھے کیوں دور کر رہے ہیں اور آپ کیوں ایسی مایوس کن باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹی، بات کرتے ہوئے میرے دل پر چھریاں چل رہی ہیں۔ سن بیٹی، مجھ سے فلاں جرم سرزد ہو گیا ہے۔ بادشاہ طیش میں ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے ملک سے نکل جاؤں، اور اتنے کم وقت میں ملک چھوڑنا ناممکن ہے۔ جب بادشاہ کے سپاہی مجھے یہاں موجود پائیں گے تو پکڑ کر لے جائیں گے اور بادشاہ مجھے سزا دے گا اور مجھے مارنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر بیٹی مسکرائی۔ باپ بولا، بیٹی، میری جان جا رہی ہے تو مسکرا رہی ہے۔ بیٹی بولی، ابو جان، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر پائے گا۔ آپ بے فکر ہو کر اطمینان سے سو جائیں۔ باپ حیران ہوا مگر وہ بیٹی کی ذہانت کا معترف تھا۔ مطمئن ہو گیا کہ چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب وقت گزرنے کے قریب آیا تو بیٹی بولی، ابو جان، آپ مسجد میں چلے جائیں اور نماز میں مشغول ہو جائیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی بیٹی کی بات مان کر مسجد چلا گیا۔ مسجد میں نمازیں پڑھتا رہا، نمازوں میں مشغول ہو گیا۔ وقت مقررہ پر بادشاہ کے سپاہی اس کی تلاش میں نکلے، اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں نمازیں پڑھ رہا ہے، نماز میں مصروف ہے، اور بادشاہ نے حکم کر دیا تھا کہ اگر وہ سلطنت کی حدود میں مل جائے تو اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ سپاہی شش و پنج میں پڑ گئے، وہ نماز میں مصروف ہے، ہم اس کو کیسے پکڑیں، ہم اس کو کس طرح بادشاہ کے پاس لے جائیں؟ وہ نمازوں میں مشغول ہے۔ بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر انہوں نے صورتحال پیش کی۔ بادشاہ نے علماء اکرام سے مشورہ طلب کیا۔ علماء اکرام نے جواب دیا، اے بادشاہ، آپ نے اس کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، آپ کے حکم کے مطابق وہ آپ کے ملک سے نکل گیا۔ اب وہ بادشاہ حقیقی کے ملک میں عبادت میں مشغول ہے، یہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے۔ بادشاہ بے بس ہو گیا اور اس نے احکام قتل بھی واپس لے لیا، اور یوں نماز کی برکت ہے اس شخص کی جان بچ گئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہمیں دنیا میں تمام پریشانیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں تو بچائے گی ہی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ با جماعت سے نماز پڑھیں، اور دنیا میں تمام طرح جو برائیاں پھیل رہی ہیں تاکہ ہم برائیوں سے محفوظ رہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی تو ہمارے چینل آؤ دین سکھائیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت ہی آسانی سے پہنچ جائے۔